مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، الاقبال فی القرآن کے تحت سلام رضا کے اشعار میں سے شعر نمبر 11 کی تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والی حکومت اور سلطنت کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے نہایت ادب کے ساتھ محبت کا گلدستہ یوں پیش کرتے ہیں: عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر کے اندر حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کی وسعت کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ عالمین کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کی ذات کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح اپنی ربوبیت کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے، ایسے ہی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کی وسعت کو سورہ انبیاء میں یوں بیان فرمایا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ ادھر سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کی وسعت کے لیے عالمین کا لفظ استعمال فرمایا، اسی طرح اپنے محبوب کی رحمت کی وسعت کے بیان میں عالمین کا لفظ بیان فرمایا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے جس جس کو پیدا کیا ہے، جس جس کو پالتا ہے، جس جس کو رزق دیتا ہے، اس کے لیے محبوب خدا رحمت دو جہاں رحمت بن کر آئے ہیں۔ جن جہانوں کے لیے اللہ کریم رب ہے، ان جہانوں کے لیے محبوب خدا رحمت ہے۔ اس لیے اللہ کریم رب العالمین ہے اور محبوب خدا رحمت للعالمین ہے کہ نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان پر بھی اللہ کے محبوب کی حکومت ہے، عرش پر بھی اللہ کے محبوب کی حکومت ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے یوں عرض کیا: عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ریاست آسمان و زمین کی وسعت پر محیط ہے اور اللہ رب العالمین نے تمام کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ ایک مقام پہ یوں عرض کرتے ہیں: فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یعنی زمین والے آپ کی عظمت کے چرچے کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ نبی کریم علیہ السلام کی حکومت کے تحت نہ صرف زمین والے ہیں بلکہ آسمان والے ہیں، عرش و کرسی بھی ہے، وہ بھی محبوب کریم علیہ السلام کی رحمت سے فیض پاتی ہیں۔ اور ایک مقام پہ محبت سے یوں عرض کرتے ہیں: لا مکان تک اجالا ہے جس کا، وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، کونین دیے ہیں تیرے اختیار میں، کونین دیے ہیں تیرے اختیار میں، اللہ کو بھی کتنی ہے خاطر تیری عزیز، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، کیا پوچھتے ہو عزت و عظمت رسول اللہ کی، دونوں جہاں پہ ہے حکومت رسول اللہ کی۔ امام ترمذی کتاب المناقب کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں اور میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، میرے آسمانوں والے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور میرے زمین والے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: میں سو رہا تھا کہ مجھے اللہ نے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی اور میرے ہاتھ پہ ان کو رکھ دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن جنت کی چابیاں میرے پاس ہوں گی اور میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ اور امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر نقل کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن عزت اور کرامت
اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور قیامت کے دن جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت جو کہ آسمانوں پہ بھی ہے، زمین پہ بھی ہے، اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے جس کو بھی جو حکم دیا اس نے آپ کی اطاعت کی۔ آپ نے اگر درخت کو حکم دیا تو درخت اپنی جڑیں اکھیڑتا ہوا کریم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اگر آپ نے کنکریوں کو کہا تو انہوں نے مٹھی میں گواہی دے دی۔ الغرض آسمان، زمین اور ان کے مابین کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مطیع نہ ہو، جس کے اوپر آپ کی حکومت نہ ہو، جس کے اوپر آپ کا قبضہ اور اختیار نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، ہم ایک سفر میں تھے، ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو جو سامنے والا درخت ہے آپ اس کو کہیں کہ چل کر آپ کے پاس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے فرمایا، اعرابی جاؤ اور اس درخت کو جا کر کہو کہ تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس درخت کو پیغام ملا، درخت اپنی جڑیں اکھیڑتا ہوا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور 3 دفعہ آپ کے حق اور سچ ہونے کی گواہی دی اور دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ قائم ہو گیا۔ یہ ایک مثال ہے۔ کتب سیرت کے اندر کتنی ہی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر چرند پرند جمادات اور نباتات نے عمل کیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، ہم حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے تو میں نے دیکھا کہ ہر شجر و حجر حضور پاک علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مطیع ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو وہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے جس کا ذکر حضرت امام احمد رضا نے اس شعر میں کیا ہے، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ قاہر کا معنی ہے زبردست اور ریاست کا معنی ہے حکومت، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبردست حکومت جس کے تحت عرش تا فرش ہے، اس پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ حضرت اخضر الحامدی اس شعر کی تضمین میں یوں عرض کرتے ہیں، جس کا فرمان فرما چا آفری، پاک قانون جس کا کتاب مبی، وہ جو ہے مظہر احکم الحاکمین، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت طارق سلطان پوری یوں عرض کرتے ہیں، دشت و کوہ و دمر میں چمن آفری، وہ ہے مختار دنیا و سلطان دی، نازم کارگاہ زمان و زمیں، عرش تا فرش ہے جس کی زیر نگی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔